راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، ہائے رے نیند مسافر تیار ہے کیا ہونا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے بہت ہی پیارے بابرکت سلسلے اسباق تصوف کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ ہمارے سلسلے کے اندر سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کی مایہ ناز تصنیف منہاج العابدین، جو کہ آپ کی تصوف کے موضوع پر آخری کتاب ہے، الحمدللہ مفتی صاحب دامت برکاتہ العالیہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ آپ اس کا خلاصہ بیان فرماتے ہیں، اس کی تسہیل فرماتے ہیں، اس کو آسان الفاظ کے اندر ہمارے سامنے بیان فرماتے ہیں۔ جو اسلامی بھائی اس سلسلے کو دیکھتے ہیں ان کو اس بات کا اندازہ ہوگا۔ تو پچھلے سلسلوں میں الحمدللہ کئی چیزیں ہم نے اس کتاب سے الحمدللہ بیان کر لی۔ جو بنیادی طور پر ہمارا موضوع اس سلسلے کے اندر چل رہا تھا، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عبادت کی راہ میں 4 بڑی رکاوٹیں بیان فرمائی تھیں: دنیا کی محبت، غافلوں کی صحبت، شیطان اور نفس۔ پچھلے سلسلے میں نفس سے متعلقہ جو باتیں تھیں الحمدللہ ہم نے سلسلے میں شامل کی کہ نفس کے ساتھ جو تعلق ہے کہ آنکھ کا، کان کا، دل کا بچانا، اور پھر دل کے فساد کے جو اسباب تھے، دل کے بگڑنے کے جو اسباب تھے الحمدللہ ہم نے پچھلے سلسلے کے اندر بیان کیے تھے۔ تو آج کیا کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم انشاءاللہ پچھلے سلسلے میں کیا ہوا تھا اس کی جھلکیاں ہمارے پاس موجود ہیں، پیکج ہمارے پاس تیار ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر چلنے والے کے لیے، نیکی اور پرہیزگاری کے راستے پر چلنے والے کے لیے، تقوی کے راستے پر چلنے والے کے لیے 4 چیزیں ایسی ہیں جن کا سیکھنا اس تعلق سے ضروری ہے کہ وہ باتیں دل کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک ایک کر کے ان اوصاف کو بیان فرما رہے ہیں۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ طول عمل، لمبی امیدیں، آخر اس میں کیا برائی ہے؟ فرمایا طول عمل کے اندر 4 اعتبار سے خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ ٹھیک۔ پہلی خرابی تو یہ ہے کہ جب بندہ لمبی امیدیں باندھتا ہے تو عبادت میں سستی اور اطاعت میں کوتاہی ہو جاتی ہے۔ بالکل، یہ لازم ہے، اس کے ساتھ یہ لازم ہو جاتا ہے۔ اکثر اموات جوانی میں ہو جاتی ہیں، یعنی یا کم از کم اس عمر میں ہو جاتی ہیں جس عمر میں انسان بڑھاپے میں داخل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ کیسے سمجھ لیا میں بوڑھا ہوں گا جب مجھے کچھ فرصت ملے گی، جب جا کے میں کچھ کام کروں گا؟ تو یہ سمجھنا ہی غلطی ہے۔ دوسرا وجہ فساد امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ دوسری وجہ یہ ہے، یعنی جب لمبی امیدیں آتی ہیں تو دوسرا فساد یا دوسری خرابی یہ ہوتی ہے کہ بندہ توبہ جو کرنے کا ایک عمل ہے اس کو ترک کر دیتا ہے۔ ٹھیک۔ توبہ کرتے ہوئے گھبراتا ہے، توبہ کو جو ہے مؤخر کرتا ہے۔ لمبی امیدوں کا تیسرا فساد کہ اس کے اندر جمع مال کی حرص بڑھ جاتی ہے، جمع مال کی حرص بڑھ جاتی ہے۔ اب نہ یہ حلال سوچتا ہے نہ یہ حرام سوچتا ہے، جو ایک دنیا داری اور مالداری کی دوڑ ہے اس کے اندر بس یہ اپنے آپ کو ہمیشہ آگے رکھنے کی فکر ہوتی ہے، اس کے اندر یہ دھن سوار ہو جاتی ہے اور یہ چلتا رہتا ہے۔
चौथी वजह, इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह लिखते हैं कि जो लंबी उम्मीदें हैं, इसका चौथा जो फसाद है, चौथी फसाद की वजह है, वो ये है कि दिल सख्त हो जाता है, दिल कसावत कल्बी हो जाती है, सही, मौत को भूल जाता है, लंबी उम्मीदें आखिरत को भुला देती हैं। तो यूं बहुत सारे लोग नफ्स के पीछे पड़ के हक से दूर हो जाते हैं। अब इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने हसद की 5 खराबियां बयान की हैं कि हसद जो है ये 5 खराबियों को लेकर आता है। फरमाया पहली खराबी तो ये है कि बंदे की जो इताअत है वो कम हो जाती है, सही, मतलब जो नेकी है वो कम हो जाती हैं कि ये नेकी खा जाता है इंसान की। दूसरा फसाद ये है कि हसद से दूसरी जो चीज पैदा होती है वो मजीद गुनाह पैदा होते हैं, जैसे बुग़्ज़ पैदा हो गया, शमातत पैदा हो गई, सही, कीना पैदा हो गया, और जो है वो मुख्तलिफ किस्म की जो है वो अमराज हसद की वजह से बढ़ते चले जाएंगे। हासिद की नहुसत, इसकी बुराई और इसका जो वबाल है, इस बात से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हासिद के शर से पनाह में रहने का हुक्म दिया। फरमाया हसद की तीसरी जो बुराई है वो ये है कि जिसके अंदर हसद पाया जाएगा ना, वो बेचैन रहेगा। चौथी खराबी हसद जिसमें पाया जाएगा, हसद की खराबी, फरमाया कि दिल अंधा कर देता है हसद। सही, दिल अंधा कर देता है। कैसे? अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है। 5वां फसाद यह बयान फरमाया हसद का कि बंदा अपनी किसी मुराद में कामयाब ही नहीं होता। सही, तो अब जो बात बयान कर रहे हैं, हर दूसरा आदमी इन जो परेशानियों से दो चार है, मुरादें नहीं मिल रही, ये असबाब पाए जाते हैं, परेशानियां, फिर जनाब फहम, लोग कहते हैं हम बयान सुनते समझ में नहीं आता, किताब पढ़ते हैं समझ में नहीं आती, ये करते हैं जो है ना हमें मुश्किल लगता है। तो ठीक है, और भी असबाब अपनी जगह पर हैं, उनकी अहमियत भी अपनी जगह पर है, लेकिन ये गौर करने की हाजत है कि ये ना हो कि ये जो एक बड़ा सबब है इससे कहीं कोताही हो जाए। तीसरी जो खराबी है, तीसरा जो मर्ज है जो बंदे के कल्ब में पाया जाता है और जिसकी इस्लाह करना जरूरी है, वो है उजलत, जल्दबाजी। इसकी जो जिद बयान की गई वो बयान की गई तहम्मुल, बुर्दबारी। तो उजलत जो है वो न सिर्फ ये कि उसके दीनी कामों को मुतासिर करती हैं, बल्कि उसकी जो निजी काम होते हैं, जाती काम होते हैं, उसको भी मुतासिर करती है। सही, बेसिकली तो एक नफ्सियाती कैफियत है। सही, और इस नफ्सियाती कैफियत के अंदर बंदा जब दो चार होता है तो वो तमाम चीजों के अंदर ही जो है उसकी आहिस्ता कैफियत बनती चली जाती है, और ये कोई नाकाबिले इलाज नहीं है। ठीक है, इंसान को खुद तवज्जो करनी पड़ती है, सही, उसको ठहराव लाना पड़ता है अपनी तबीयत के अंदर। इस बात से अंदाजा लगा लिया जाए इस वस्फ की खराबियों का कि इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने मरकजी तौर पर, ठीक है, उजलत पसंदी के 4 बुनियादी असबाब बयान किए हैं। सही, उजलत पसंदी के फसादात क्या होते हैं? फरमाया पहला फसाद तो ये है कि कोई बंदा नेक बनना चाहता है, ठीक है, और इस्तिकामत हासिल करना चाहता है। अभी वो नमाज पढ़ना ही शुरू की है, वो चाहता है कि मुझसे करामतों का भी सुजूर हो जाए, मैं सबसे जो ना वो अच्छा नमाजी बन जाऊं। तो यूं तहम्मुल के बजाय एक बेचैनी लगी रहती है उसको। दूसरा फसाद इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह बयान फरमाते हैं कि जब कोई आबिद शख्स को हाजत और जरूरत पेश आती है तो वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता है और है वो जल्दबाज। अब जब जल्दबाज है तो वो चाहता है बस कल नहीं आज दुआ कबूल हो जाए, कल नहीं आज हो जाए। जो जल्दबाज तबीयत का हामिल शख्स होता है तो वो दिल बर्दाश्ता होता है, कोशिश को सही तर्क कर देता है, और फिर जो ये फसादात मैंने बयान किए ये आ जाएं तो फिर मजीद खराबी। तीसरी खराबी ये बयान की गई कि वो अगर किसी से तंग आता है तो फौरन बद्दुआ कर देता है।
اب بددعا کرنا بعض اوقات قبولیت کے علامات ہوتے ہیں، مزید ایک آفت ہے، اس بددعا نہیں کرنی چاہیے تھی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ چوتھی آفت عجلت پسندی کی یہ ہے کہ عبادت کا اصل اور دار و مدار ورع پر ہے، پرہیزگاری پر ہے۔ ٹھیک ہے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا کہ ورع ہر چیز کی تہ تک پہنچ جانے سے پیدا ہوتا ہے، صحیح، اور ٹھیک تہ ہے، تک پہنچے بغیر ورع نہیں پیدا ہوتا۔ وہ جلد بازی سے حاصل نہیں ہوگی۔ فہم انسان کی آئے گی، وہ تحمل سے کام لے گا، سوچے گا، غور کرے گا، پھر اسے جا کے بات سمجھ میں آئے گی۔ تو یہ چار جو برائیاں ہیں ٹھیک ہے، احوال قلب کے تعلق سے بیان تو چار کرنے تھی، ان میں سے 3 ہو یہ گئی۔ تو جو ایک رہ گئی ہے وہ ہے تکبر۔ تکبر کے تعلق سے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 4 خرابیاں بیان کی ہیں، اب جلدی جلدی میں سمجھا نہیں پائیں گے، تو انشاءاللہ العزیز یہ اگلے سلسلے میں بیان کریں گے اللہ نے چاہا تو۔ فی الحال اتنا ہی۔ جی حضور، 3 خرابیاں تو آپ نے تفصیل سے الحمدللہ بیان فرما دی۔ چوتھی خرابی تکبر، اس کے حوالے سے آپ ارشاد فرمائیے کہ امام غزالی کیا فرماتے ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 باتوں کو تو ہم نے منہاج العابدین سے بیان کر دیا تھا، اور چوتھی جو آفت ہے یعنی امراض قلبیہ میں سے جو ایک مرض ہے وہ ہے تکبر۔ تکبر یہ ہے کہ انسان دوسروں کو حقیر اور کم تر تصور کرے، ٹھیک، اور اب اس کے مختلف درجے ہو سکتے ہیں۔ بحیثیت انسان سب مسلمان برابر ہیں، بے شک، تو اب یہ اپنے آپ کو برابر نہ سمجھے، کسی کو بالکل ہی گھٹیا سمجھے، کسی کو گرا ہوا سمجھے، کسی کو اپنے سے کمتر سمجھے، تو یہ جو ہے وہ تکبر کی ایک تعریف ہے۔ صحیح، بعض اوقات انسان کو منصب کی وجہ سے یا کسی اور اعتبار سے فضیلت ملتی ہے، جیسے کوئی باپ ہے، اب بیٹا باپ کے برابر تو نہیں ہو سکتا، بالکل، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بیٹا ہے وہ حقیر ہے، نہیں، وہ یقیناً بحیثیت انسان جو بھی ایک انسانیت کے تعلق سے احترام اور ایک مسلمان کے تعلق سے احترام بنتا ہے اس کا مستحق ہے۔ صحیح، اسی طریقے سے بیٹا ہونے کی وجہ سے اور بھی اس کے حقوق بڑھ جائیں گے جو عام مسلمانوں کو حاصل نہیں ہے۔ تو یوں ہی اگر کوئی افسر ہے، ٹھیک ہے، ایک عہدے میں بڑا ہے اور بعض معاملات کے اندر اپنے ماتحتوں سے وہ پوچھ گچھ بھی کرے گا، جو بھی ضابطہ ہے اس کی کارروائی بھی کرے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسروں کو وہ حقیر جانے۔ صحیح، وہ اپنے منصب اپنے کام تک تو چلے بڑا ہے، دلی طور پر وہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھ سکتا۔ بالکل نہیں سمجھ سکتا، جو دوسرے کی عزت نفس ہے اس کا خیال کرنا ٹھیک ہے، جو دوسرے کے حقوق ہیں اس کا خیال کرنا ہے۔ تو یوں تکبر جو ہے بہت ہی چھپا ہوا مرض ہے، ٹھیک، اور بندے کو سالہ سال تک نہیں پتہ چلتا کہ وہ تکبر کا شکار ہے۔ صحیح، تو وہ امراض یقینی طور پر سب سے خطرناک تصور کیے جاتے ہیں کہ جن کا انسان کو احساس نہیں ہو پاتا، جیسے دل کا مرض ہے، ہر آدمی تو چیک اپ نہیں کرواتا، تو جب بالکل آخری سٹیج میں ہوتا ہے پھر بندے کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے تو یہ مرض لاحق ہے۔ تو پہلے پتہ چلتا تو بہت ساری خرابیوں سے بچ سکتا تھا۔ تو یوں ہی تکبر کی وجہ سے بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کو اس کی حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ صحیح، تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تکبر ایک ایسی آفت کا نام ہے جو نیکی کا نام و نشان مٹا دیتی ہے۔ استغفر اللہ۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، ابلیس نے تکبر کیا اور تکبر کی وجہ سے کافروں میں سے ہو گیا۔
یعنی تکبر اتنا بڑا مرض ہے، یعنی اس کا ایمان ہی چلا گیا. ایمان ہی چلا گیا. ٹھیک ہے. فرمایا کہ اعمال اور فروعیات دینیا کو نقصان دینے والی تمام آفات اتنی مضر اور خراب نہیں جتنا تکبر ہے. فرمایا کہ 4 خرابیاں ایسی ہیں جو تکبر کی وجہ سے ضرور پیدا ہوتی ہیں. صحیح. پہلی خرابی یہ ہے کہ انسان حق سے محروم ہو جاتا ہے. حق سے محروم ہو جاتا ہے. جی. اب لفظ حق جو ہے یہ بڑا ہی وسیع اور کثیر الاطلاقات لفظ ہے. صحیح. ایک حق تو وہ ہے جس کو ہم رائٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ بھئی استحقاق یا یوں کہہ لیجئے کہ حقوق. ٹھیک ہے. اس کے یہ حقوق ہیں، اس کے یہ حقوق ہیں، اس کے یہ حقدار بھی کہا جاتا ہے کہ حقدار ہے شے. مقام اور مرتبے کے تعلق سے ٹھیک ہے. جو ایک تفصیل بیان کی جاتی ہے، ایک حق کا اطلاق وہاں تصور کیا جاتا ہے. ملکیت کے تعلق سے حق کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ فلاں کا حق ہے، یہ فلاں کا حق ہے. ٹھیک ہے. اس کا یہ مالک ہے، اس کا یہ مالک ہے. میں پہلی مرتبہ جب حرمین طیبین گیا 2002 کی بات ہے، اب وہاں ایک لفظ بڑا سننے کو ملے، ھذا حقی ھذا حقکم. ھذا حقی 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 ھذا حقکم. بڑا عجیب سا لگا، یہ کیا لفظ بول رہے ہیں. تو وہاں جو نقطے والا قاف ہے تو عامیہ بول چال میں اس کو گاف پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی عام لوگوں کی بول چال کے اندر. جی. ٹھیک ہے. اور مصر والے جو ہیں وہ جیم کو گاف پڑھتے ہیں. صحیح. جیسے بل جنہ کو بولیں گے بل گنہ. ٹھیک ٹھیک. اب وہ دکاندار کو کوئی چیز دینی ہوتی ہے دوسرے کو، وہ کہتا ہے یہ تمہاری ہے. ٹھیک ہے. یہ تمہاری ہے. صحیح ہے. تو اب وہ بولنا تو چاہیے اسے ھذا حقکم، قاف نقطوں والا. اب اس کو جب گاف سے بدل دیں تو بولیں ھذا حقکم. حالانکہ گاف عربی میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک مرتبہ مسجد الحرام شریف سے نکلے، چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہوئے تھے، حبشی تھے. ایک کی عمر کو 4 سال کی ہوگی، ایک کی 7-8 سال کی ہوگی. تو ان سے سلام کیا اور پوچھا بھی یہاں پہ نام کیا ہے آپ کا. اور وہ چھوٹے والا شرمائے. اچھا. اب اس کا بڑا بھائی سے کہہ رہا ہے گلو گلو. میں حیران، گلو نام تو پاکستانی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ عربیوں نے گلو نام کہاں سے رکھنا شروع کر دیے؟ تو وہ اصل میں اسے بول رہا تھا قل لہو. ٹھیک ٹھیک. یہ نام پوچھ رہے ہیں تو آپ نام بتا دیں. نام بتا دو. اب ایک تو اس نے قل لہو کو ملا دیا. ٹھیک ہے. دوسرا قاف کو گاف سے پڑھ رہا. ٹھیک ٹھیک. تو وہ کلو کے بجائے بن گیا گلو. اب وہ اسے کہہ رہا ہے کہ نام بتا دو. عربی کا جملہ ہے. تو یوں جو ہے وہ لفظ کے مختلف اطلاقات ہوتے ہیں. تو ایک لفظ میں نے کہا کہ حق وہاں بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کہ یہ چیز تمہاری ہے، یہ چیز میری ہے. ٹھیک ٹھیک. ماشاءاللہ. اور ایک حق بولا جاتا ہے اللہم ارینا حقائق الاشیاء کما ہی ہی. اے اللہ ہمیں اشیاء کی حقیقتیں دکھا دے یا سکھا دے جیسا کہ وہ ہیں. صحیح. اس روایت میں جو جس حقیقت کا نام ہے اس سے مراد ہے رائے کی درستگی. ٹھیک. جیسا کہ فتویٰ لکھتے ہوئے عام طور پر یہ باتیں ہوتی ہیں اللہم ہدایت الحق کی والصواب. صحیح. الہ العالمین ہمیں رائے کی درستگی نصیب فرما. ٹھیک ہے. تو یہاں جو مراد ہے کہ حق سے محروم ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کی فہم اور سوچ ہوتی ہے وہ درست مطلب ہی لے کسی چیز کے بارے میں، درست کانسیپٹ ہی قائم کرے اور درست موقف ہی قائم کرے. ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک. اس کی نحوست تکبر کی یہ آتی ہے کہ تکبر کرنے والا جو رائے کی درستگی ہے اس سے محروم ہو جاتا ہے. صحیح. اور پھر وہ خطا پر مشتمل رائے قائم کرتا ہے. اور ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ فسادی ہوں یا پھر لبرلزم والے ہوں یا اور اس طرح کے بہت سارے لوگ ہوں، اور اس کے علاوہ عام دنیا دار بھی. مطلب ٹھیک ہے وہ
نظریاتی طور پر بہکا ہوا نہیں ہے، لیکن تکبر اس کے اندر اتنا ہے کہ وہ ہر چیز کو اپنے نظریے سے دیکھتا ہے، دوسروں کی کوئی عزت نہیں ہے، نہیں، ہر چیز کو اپنے نظریے سے دیکھتا ٹھیک ہے، کہیں محفل ہونی ہے تو بولے کیوں ہو رہی ہے جناب یہ محفل، صحیح، کہیں جو ہے وہ نیک کام ہو رہا ہے تو ہو گیا کیوں ہو رہا ہے یہ، ٹھیک، ہر چیز میں اپنی جو ہے نا رائے چلاتا ہے، ٹھیک ہے، جو حقیقت تھی وہ اس کے ذہن میں ہی نہیں اترتی، صحیح، اس چیز کی جو اہمیت ایکچوئل تھی وہ اس کے ذہن میں اترے گی نہیں، کیونکہ تکبر نے رکاوٹ ڈال دی ہے۔ ٹھیک، کتنی بڑی یہ نحوست ہے نحوست ہے اس کی کہ تکبر کی، انسان کی جو فہم ہے اس میں کجی رہے، ٹھیک، درستگی ہی نہ ہو، وہ فہم کے اندر ایسا کوتا ہو جائے کہ جو درستگی ہے صاحب الرائے ہونا ہے اسے وہی چیز نصیب نہ ہو۔ شیطان نے بھی تو وہ کہا تھا نا میں آگ سے ہوں یہ مٹی سے ہے، تو وہاں بھی رائے کی اس کی وہ تکبر تھا نا اصل جی میں، جی، یعنی اس نے جو رائے قائم کی تھی کہ میں فضیلت کا حامل ہوں، ٹھیک ہے، اور مٹی سے بنا ہوا شخص جو ہے کیسے فضیلت کا حامل ہو سکتا ہے، صحیح، تو یہ ایک رائے تھی، اس کا اپنا گڑھا ہوا اصول تھا، موقف تھا، اوپینین تھا اس کا، چونکہ اس کے اندر تکبر بھرا ہوا تھا اور تکبر کا وہ شکار ہو گیا، لہٰذا وہ غلط موقف اپنانے پر مجبور ہوا، صحیح، اور اسے نظر ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ موقف غلط ہے، ٹھیک ہے، یہ کتنی بڑی خرابی ہے، بالکل، کو نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا۔ ٹھیک، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دو آیات اس مقام پر لکھتے ہیں، فرمایا اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سأصرف عن آیات الذین یتکبرون، میں پھیر دیتا ہوں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کو جو تکبر کرتے ہیں، یعنی انہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نظر ہی نہیں آتی۔ ٹھیک، دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے کذالک، اسی طریقے سے یتبع اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے علی کل قلب متکبر جبار، جو بھی تکبر کرنے والا ہے اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، صحیح، یعنی تکبر کی نحوست کا بیان ہو رہا ہے، مہر لگ گئی اس کے دل پر، اب اس نے سیدھا ہونا ہی نہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے اس کے ٹھیک اندر، ہے، تو یہ مرض نہ ہوتا تو احسان، مطلب کہ وبال اس پر نازل نہ ہوا ہوتا۔ صحیح، دوسرا فساد امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تکبر کا یہ بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی تکبر کرنے والوں پر غضب فرماتا ہے، استغفر یعنی اللہ، اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو جاتا ہے، تو اب اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی، اس کی جب ناراضگی ہی ہو گئی تو اب ناراضگی کے ہوتے ہوئے نظر رحمت کیسے ہوگی؟ صحیح، تو ناراضگی کی جو ضد ہے وہ ہے خوش ہونا، ٹھیک ہے، اور خوش ہونے کا مطلب ہے نظر رحمت فرمانا، صحیح، تو اب کتنا بڑا وبال ہے کہ نظر رحمت ہی اس کی طرف نہ ہو۔ استغفر اللہ، تیسرا فساد امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بیان فرمایا کہ تکبر صرف ایسا مرض نہیں ہے کہ جس کی نحوستیں آخرت میں ظاہر ہوں، فرمایا تیسری خرابی دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی ہے، یعنی ایک تو دنیاوی فساد وہ تھا کہ اس کی رائے ہی ثواب پر نہیں ہوگی، صحیح، خطا پر مشتمل ہوگی، پھر ایک عملی طور پر جس کو ذلت کہتے ہیں ٹھیک ہے، وہ بھی اسے ملے گی۔ ٹھیک ہے، حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول نقل فرمایا کہ 3 حالتوں پر مرنے سے بچ، یعنی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے، تو یہ نہ ہو کہ جب تم مرو تو تمہارے اندر 3 برائیاں پائی جائیں۔ صحیح، فرمایا تکبر تمہارے اندر پایا جائے اس حالت میں تم مرو، دوسرا حرص تمہارے اندر پایا جائے اس حالت میں مرو، تیسرا شیخی پایا جائے اس حالت پر تم مرو، شیخی، شیخی۔ ٹھیک ہے، پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی متکبر کو اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک اس کے اہل و عیال، اس کے گھر والے ذلیل نہ کر دیں، اس کو ذلیل نہ کریں، ذلیل نہ کر دیں، اچھا، یعنی اس برائی کی وجہ سے اس پر یہ نحوست طاری ہوتی ہے استغفر اللہ، استغفر کہ اسے ذلت موت سے پہلے ضرور ملے گی۔ اللہ، استغفر اس نے دوسروں کو حقیر جانا تو اس کے بدلے میں اسے دنیا میں دکھایا جائے گا، استغفر اللہ، حقارت کے مواقع اسے دکھائے جائیں گے۔ استغفر اللہ، فرمایا حریص کو اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی موت نہیں دیتا جب تک اسے روٹی کے ایک ٹکڑے
پانی کی ایک گھونٹ کے لیے نہ ترسا دے۔ اللہ، اب کوئی کہے کہ جناب جو حریص ہوتا ہے وہ مال بھی زیادہ جمع کرتا ہے، صحیح، تو اس کے پاس تو مال ویسے ہی زیادہ بہت ہوگا، زیادہ ہوتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اس طرح کی تنگی میں آئے حرص کرنے کے بعد؟ تو کیا نہیں دیکھا جاتا اہل ثروت کو، اہل مال کو، اغنیاء کو، کہ ایسے بیمار ہو جاتے ہیں کہ ان پر ساری غذائیں بند کر دی جاتی بالکل ہیں، پانی تک بند کر دیا جاتا ہے۔ بالکل، تو اب ان کی تڑپ، خواہش، جو حرص تھا نا، حرص خواہش کے اعلیٰ ترین درجے کا نام ہے، تو کیسی بے بسی ہوگی؟ یہ چاہ رہے ہوں گے کہ ہم یہ کھائیں اور وہ نہیں کھا سکتے۔ تو خیر، جب بندہ ایسی حرص میں پڑتا ہے جو گناہوں پر مبنی ہوتی ہے، تو پھر اسے یہ انجام بھی دکھایا جاتا ہے۔ صحیح، فرمایا شیخی بگارنے والے کو اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک اسے اس کے اپنے بول و براز میں آلودگی کی ذلت نہ دکھا دے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، یعنی بڑائیاں مارتے ہیں لوگ بلا وجہ کی، تفاخر کرتے ہیں اور اپنا بڑاپن ظاہر کیے بغیر انہیں کچھ چین ہی نہیں آتا۔ استغفر اللہ، جس کے اندر یہ مرض پایا گیا اور اس نے توبہ نہیں کی، عین ممکن ہے کہ مرنے سے پہلے وہ پڑا رہے بستر میں، استغفر اللہ، اپنے ہی جو ہے نا وہ بول و براز، پیشاب اور پخانے میں آلود ہوتا رہے، اس کی کوئی قدر کرنے والا بھی نہ ہو۔ تو تیسرا فساد یہ بیان فرمایا تکبر کا، کہ تکبر کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی نہ صرف آخرت میں ذلیل و رسوا کرے گا، دنیا میں بھی ذلیل و رسوا فرمائے گا۔ ٹھیک، چوتھا فساد یہ بیان کیا کہ متکبر شخص پر چوتھی آفت یہ لوٹتی ہے کہ وہ آخرت میں دوزخ کی آگ میں جلے گا۔ استغفر اللہ، اب حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا، الکبریاء ردائی، بڑائی جو ہے وہ میری چادر ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ یہ ایک محاورہ ہے، کنایہ ہے۔ بڑائی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہے، صحیح، اسی کو بڑائی زیبا ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہی بڑا ہے، سب سے بڑا ہے۔ تو اب بندہ اپنے اندر بڑائی لے کر آئے اور دوسروں کو حقیر جانے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ بڑائی میری چادر ہے اور عظمت جو ہے وہ میرے ساتھ خاص ہے۔ جو شخص یہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو میں اسے دوزخ میں ڈالوں گا۔ استغفر اللہ، تو چونکہ تکبر ایک گناہ کبیرہ ہے، تو ویسے ہی گناہ کبیرہ کی جو سزا بیان کی گئی ہے وہ نار ہے، استحقاق نار جو ہے اس کے لیے ثابت ہو جاتا ہے۔ اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 4 آفات ہیں۔ تو جو آدمی عقل مند ہے اور اپنے دل کی اصلاح کی اہمیت سمجھتا ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ ان سے بچے۔ ٹھیک، اب یہ جو آفتیں بیان کی گئی ہیں 4، طول عمل، لمبی امیدیں، اور حسد، اجرت پسندی اور تکبر، آخر میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان پر ایک اور اعتبار سے بھی کلام فرمایا ہے، ٹھیک ہے، کہ بچا کس طرح جائے، ٹھیک، بچنے کے کیا راستے ہوں۔ تو طول عمل سے جو بچنے کے راستے تھے وہ تو وہیں اس کی تفصیل کسی حد تک بیان فرما دی گئی۔ پھر یہاں بھی فرمایا ہے کہ امید 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک امیدیں جو ہے نا وہ انسان سوچتا ہے کہ میں دنیا ہی کے لیے رہوں، تو اسے اپنے دنیا کے لیے رہنے کی امیدیں نہیں باندھنی چاہیے۔ پھر ایک اور بڑے ہی عمدہ نقطے کی طرف توجہ دلائی ہے کہ بندہ اگر نیک کام بھی شروع کرتا ہے تو اس میں بھی یہ سوچ رکھے کہ میں اسے پورا نہیں کر سکوں گا۔ اچھا، شروع میں یہ سوچ رکھی۔ ٹھیک ہے، تو پھر خود ہی ایک سوال قائم کیا کہ جب بندہ یہ بھی تو سوچ رکھ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورا کرنے کی مجھے توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، تو فرمایا کہ جب بندہ شروع میں ہی یہ سوچ رکھ لے میں اسے پورا نہیں کر سکوں گا، تو اس کام کے کرنے کی وجہ سے، خواہ وہ نیک کام ہی ہو، اس کے دل میں جو فساد پیدا ہونا ہے نا،
بھی امید اس والا، سے رک جائے گا. ٹھیک مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ عجب پسندی کا شکار ہو جائے ٹھیک اور کام ابھی شروع نہیں کیا ہے، وہ پہلے ہی جو ہے نا سپنے دیکھنا شروع کر دے کہ جناب یہ کام ہے، یہ تو تہلکا مچا دے گا، یہ تو یوں کر دے گا، یہ تو یوں کر دے گا، میری واہ واہ ہوگی، میری تعریف ہوگی، اور فلاں نے کیا وہ تو ناقص کیا، اس کو تھوڑی آتا ہے کام کرنا. ٹھیک ہے، مطلب تکبر بھی اس کے اندر آ گیا، تو جو پسندی بھی آ گئی، ممکن ہے کچھ اور چیزیں بھی آ جائیں. صحیح. تو کہتے ہیں نا دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. شروع میں یہ سمجھ لیں کہ میں اس کام کے کہاں قابل ہوں، ٹھیک ہے، شروع کر رہا ہوں، دیکھیں کیا ہوتا ہے. ایک یہ بھی پہلو ہے. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، اس کی توفیق طلب کرے، لیکن یہ نقطہ بھی اپنے شامل حال رکھے کہ نہ جانے یہ کام مکمل ہو پائے گا یا نہیں. ٹھیک. تو اس کی اسے مزید برکتیں نصیب ہوں گی. صحیح. پھر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حسد پر گفتگو فرمائی جی جی، کہ اب حسد سے کوئی کیسے بچے. 5 خرابیاں بھی بیان فرمائی اس کی. وہ تو بیان ہو گیا. جی جی، مطلب اب بچے کیسے. ٹھیک ہے. صرف آخر میں خلاصتاً جی ان کا ایک حل بتا. حل کی طرف ٹھیک ہے. توجہ دلا رہے ہیں. تو فرمایا کہ حسد کے مقابلے میں ہے خیر خواہی. صحیح. یعنی ہمدردی، ایک مسلمان کے متعلق بھلائی سوچنا. ٹھیک. تو اب حسد کا علاج یہی ہے کہ ایک مسلمان کے جو حقوق بیان ہوئے ان حقوق کو پڑھا جائے. ٹھیک. جو احترام مسلم کے حقوق ہیں وہ تفصیل سے پڑھے جائیں کہ مسلمان کا یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نعمتیں دی ہیں. حسد میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کی نعمت کے زائل ہونے کا سوچتا ہے. تو فرمایا کہ جب مسلمان کے حقوق یعنی اس کی عزت کیا ہے، اس کی تکریم کیا ہے، اس کا حق کیا ہے، یہ تصور کر لیا، اور پھر اس کے متعلق خیر چاہنا، ٹھیک، بھلائی چاہنا، اور جو ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی محبت کے فضائل بیان کیے گئے ہیں وہ فضائل یہ پڑھے. اس سے یہ ہوگا، یعنی وہ مطلب کہ ریاض الصالحین میں بھی ہیں اور بڑی کتابوں میں بھی ہیں، چھوٹی کتابوں میں بھی ہیں، خود احیاء العلوم میں بھی تفصیل ہے اس کی کہ اللہ کے لیے محبت کرنا. ٹھیک ہے. دوسرے مسلمان کے لیے دل میں جگہ ہونا. صحیح. جب وہ اللہ کے لیے محبت کی جو روایات ہیں وہ پڑھے گا تو دوسرے مسلمان کے لیے اس کے دل میں جگہ بنے گی. صحیح. جب جگہ بنے گی، اس کے متعلق بہتر سوچے گا، بھلائی سوچے گا، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ سوچے کہ اس کو جو ترقی مل رہی ہے، نعمتیں مل رہی ہیں، وہ زائل ہو جائیں. صحیح. تو اولاً تو اس کا حل یہ ہے کہ جو مسلمان کی تکریم اور تعظیم ہے اس کے متعلق یہ پڑھے، اس کی کیا فضیلت ہے، اس کے کیا حقوق ہیں. دوم یہ کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے متعلق جو دوستی اور محبت کے فضائل آئے ہیں وہ پڑھے. ایک دوستی وہ ہے نا جو اغراض پر مشتمل ہوتی ہے یا دنیاوی دوستی کہلاتی ہے کہ ٹھیک ہے کوئی بچپن کا دوست ہے تو وہ دوست ہے. اب یہ دوستی اللہ کے لیے نہیں ہے. ٹھیک. اللہ کے لیے یہ ہے کہ کوئی بھی آپ سے مل جائے آپ اس سے مسکرا کے بات کریں، محبت دیں، اس کو تکریم دیں. آپ نہیں جانتے، نہیں پہچانتے، کچھ بھی نہیں ہے. صحیح. تو جب اس طرح کی روایات پڑھیں گے تو پھر یہ جذبہ پیدا ہوگا انشاءاللہ. اور پھر نتیجتاً جو اصل چیز ہے وہ اس کی بھلائی چاہنا ہے. صحیح. پھر ایک اور بات ارشاد فرمائی اور یہ بڑی ہی سمجھیں کہ پریکٹیکل دوا ہے. ٹھیک. اب تک تو جو بات تھی اس کا تعلق باطن سے تھا صحیح. اور احساسات سے اس کا تعلق تھا. فرمایا کہ مسلمانوں کے ساتھ جمعہ، کثیر اجتماعات جہاں ہوتے ہیں اس میں شرکت کرنے اور مسلمانوں کی مدد کرنے میں خوشی محسوس کرے. ٹھیک. ٹھیک. اب بہت بڑا اجتماع ہے، وہاں شریک ہو رہا ہے، صحیح. یا جمعہ میں حاضری دینے میں خوشی محسوس کر رہا ہے، جمعہ تو کر پڑھنا ہی ہے، فرض ٹھیک ہے، ہے. لیکن ایک خوشی اس کے دل میں ہو کہ اتنے سارے مسلمانوں میں بیٹھا ہوا ہوں. ماشاءاللہ. تو یہ جو اتنے سارے مسلمانوں کو دیکھ کے اپنے آپ کو ان کے درمیان سمجھنا اور خوشی کا اظہار کرنا، اپنوں کو انہی کی طرح سمجھنا. بالکل. تو اس سے کیونکہ کیا ہر ہے کوئی کہ اپنے اسٹیٹس کی محفل میں ہی دوسروں جاتا کی ہے. نفرت نہیں ہے، ٹھیک ہے. دوسروں سے متعلق محبت پیدا ہوگی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو فرمایا اس کا ایک تو یہ فائدہ ہے کہ محبت پیدا ہوگی، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ خوشی یعنی اللہ کے لیے اس طرح کی خوشی کرنا، اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ یہ مسلمان تمہاری شفاعت کریں گے.
صحیح، سبحان اللہ. اور پھر جو فاسد خیالات ہیں اس سے تم بچ جاؤ گے. ٹھیک ہے. پھر جلد بازی کے تعلق سے شروع میں بھی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے بیان فرمایا، جو تیسرا سبب ہے دل کو فاسد کرنے کا، فرمایا کہ جلد بازی کی جو ضد ہے وہ ہے تحمل، تحمل، بردباری. بردباری. اب فرمایا کہ میرے شیخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرق کیا ہے، شیخ کا ذکر، ہاں، فرمایا میرے شیخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے توقف اور اناعت میں فرق کیا ہے. توقف اور اناعت. اناعت کہتے ہیں بردباری کو، ٹھیک ہے. تحمل کو. ٹھیک ہے. تو یہ سمجھیں کہ دو چیزیں جلد بازی کی ضد ہیں، صحیح. توقف اور تحمل. ٹھیک ہے. اناعت ذرا مشکل لفظ ہے. ٹھیک ہے. تحمل. تو فرمایا ان کے درمیان فرق کیا ہے توقف اور تحمل کے درمیان. فرمایا توقف کہتے ہیں کوئی کام شروع کرنے سے پہلے رک جانے کو. ٹھیک. انسان کام جلدی میں شروع ہی نہ کرے، صحیح، ٹھہر جائے، سوچو بچار کرے، تفکرات لے کر آئے، کرنا بھی چاہیے کہ نہیں، کروں یا نہیں کروں. تو جلد بازی کی جو تیزی ہے اس میں رکاوٹ خود ہی آ جائے گی. ٹھیک. توقف کرنا اور غور و فکر کرنا، اس کے اندر پھر ایک لمبی تفصیل ہے. صحیح. مشورہ کرنے کی اپنی فضیلت ہے، استخارہ کرنے کی پھر اپنی فضیلت ہے، اور اس استخارہ کرنے کی فضیلت ہے جو نماز کا استخارہ ہو. ٹھیک ہے. باقی کسی بھی استخارے کی فضیلت شریعت میں نہیں ہے. ہاں جائز ہے، ٹھیک ہے، جائز ہو سکتے ہیں، لیکن فضیلت نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو مسنون استخارہ ہے وہ نماز والا ہی ہے. مدنی پنسورہ کے اندر جو فیضان نوافل کا باب ہے، نوافل نمازوں کی تفصیل ہے جہاں پر، تو وہاں پر نماز استخارہ کا طریقہ بھی بیان کیا گیا ہے. احادیث مبارکہ جو بیان ہوا اس کے ذریعے استخارہ کر لیا جائے. ٹھیک ہے. تو توقف، غور و فکر، سوچ و بچار، اور تحمل یہ ہے کہ اس کام کے بجا لانے میں بھی آہستگی رکھی جائے، جلد بازی کا مظاہرہ نہ کیا جائے. اب تکبر، جس کی تفصیل ہم نے آج بیان کی کہ تکبر جو ہے وہ اس کا علاج کیا ہے. ٹھیک ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تکبر کی جو ضد ہے وہ ہے تواضع. ٹھیک ہے. تواضع اور انکساری. ٹھیک ہے. اب وہ جو بات بیان ہو رہی تھی کہ سب کے ساتھ گھل مل کر رہے. ٹھیک ہے. جہاں مسلمان جمع ہو رہے ہوں وہاں خود جائے، سب بیٹھے، خوشیوں میں شریک ہو، غموں میں جبکہ جائز طریقے سے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا، ان کے غموں میں شریک ہوں. تو یہ جو چیزیں ہیں میل جول، یہ انسان کے اندر تواضع پیدا کریں گی. صحیح. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی بندہ جہاں بھی بیٹھے وہاں شیخی بگارے، تو پھر تو انکساری نہیں آئے گی، عاجزی نہیں آئے گی. صحیح. تو فرمایا کہ تکبر کی دو قسمیں ہیں، ایک تکبر عام اور دوسرا تکبر خاص. فرمایا تواضع کی بھی دو قسمیں ہیں. تکبر کی جو ضد ہے تواضع، اس کی بھی دو قسمیں ہیں، تواضع عام اور تواضع خاص. فرمایا تواضع عام یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو ایک دائرے میں رکھے. کس چیز کا دائرہ؟ معمولی حیثیت کے لباس پہنے، مقام، رہائش اور سواری کے معاملے میں ہائی اسٹیٹس کی طرف نہ جائے. ٹھیک ہے. اگرچہ کہ قادر ہو. صحیح. ایک درمیانہ درجے کی رکھے یا اس سے بھی نیچے رکھ سکتا ہے. تو ٹھیک ہے. درمیانہ درجے کے اس وجہ سے رکھتا ہے وہ کہ تواضع رہے تب بھی فضیلت کا حامل ہوگا. ٹھیک ہے. تو تواضع خاص یہ ہے کہ ہر درجے کا انسان اپنے نفس کو حق کے تابع کرنے کی کوشش کرے. ٹھیک. مطلب ایک اکڑ ہے، یہ کام میرے لیے کیا مشکل ہے. صحیح. ٹھیک ہے. یہ آدمی تمہیں اجازت نہیں دے رہا، 2 تھپڑ مارو خود ہی اجازت مل جائے گی. ٹھیک ہے. یہ ایک جملہ بولا جاتا ہے نا. ٹھیک ہے. اب اس کے مقابل میں کیا ہے؟ نفس یہی کہہ رہا ہے، یہ کہتا ہے نہیں یہ تو غلط کام ہے، شریعت نے منع کیا ہے. تو اپنی اس خواہش کو شریعت کی
جو تعلیمات ہیں اس کے تابع رکھے. صحیح. تو یہ ہے تواضع خاص ٹھیک ہے. کہ نفس کی جو بھی چاہتے ہیں بندہ اس پر عمل نہ کرے، بلکہ شریعت کی تعلیمات کے ماتحت اپنے نفس کو رکھے. ٹھیک ہے. یہ تواضع خاص ہے. صحیح. تو تکبر کی یہ دونوں ضد ہیں. ٹھیک ہے. تواضع عام اپنانا اور تواضع خاص اپنانا. صحیح. تو اب تکبر بھی ان دونوں طریقوں سے پیدا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا، بعض انسان کوشش کریں گے کہ وہ ہر معاملے میں ہائی اسٹیٹس پر ہی جائیں. ٹھیک ہے. گاڑی ان کی سب سے اچھی آئے، ایسا نہیں کرنا. مدنی چینل کے ناظرین، یہ بات مطلب بطور تنبیہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ کسی بھی اچھی گاڑی یا اچھے گھر یا اچھے مطلب کہ مالدار شخص کے متعلق کبھی بھی تکبر کا دعویٰ نہ کیا جائے. تکبر ایک دلی کیفیت کا نام ہے. صحیح. کسی بھی آدمی کو ان بنیادوں پر کوئی متکبر کہے تو بدگمان ہوگا. ٹھیک ہے. گناہ کا مرتکب ہوگا. تو لیکن ایک جنرلی ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی شخص ہمیشہ یہی سوچتا ہے کہ نہیں سب سے اچھے لوں. اچھا، اس طرح سوچنے میں بھی تکبر یہ تھوڑی ضروری ہے. صحیح. 100 اغراض ہو سکتی ہیں، ضرورت ہو سکتی ہے، سہولت درکار ہو سکتی ہے. بندہ سوچتا ہے کہ یار روز کیا جو ہے وہ پیسے خرچ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. ایک دفعہ انسان لے لے، اچھی لے لے. ٹھیک ہے. لیکن اس طرح کی جن کی چوائسیز ہوتی ہیں وہ زیادہ خطرے میں. صحیح. کہ تکبر پائے جانے کے امکانات اس مرحلے پر زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے لیے خاص تنبیہ کی ہے کہ وہ یہ کام اگر کرنے ہیں تو ٹھیک ہے، جائز اور مباح کام کریں. ٹھیک ہے. لیکن تکبر سے بچ کریں. نیت کی اصلاح بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. معاملہ ہی نیتوں پر مبنی. صحیح. صحیح. تو یوں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان 4 امراض کے متعلق علاج تجویز فرمایا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ہم چلے یہاں سے تھے کہ آپ نے بھی شروع میں تفصیل بیان کی کہ یہ تیسرا چیپٹر ہے جس کے اندر 4 آفتیں بیان کی ہیں. صحیح. یعنی 4 رکاوٹیں بیان کی ہیں. ٹھیک ہے. انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو 4 چیزیں اس کی رکاوٹ بنتی ہیں: دنیا کی محبت، غافلوں کی صحبت، شیطان اور نفس. اب نفس کس چیز کا نام ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نفس کے 5 اعضاء بیان کیے ہیں. ٹھیک ہے. ایک اعضاء ایک مجازن کہہ رہا ہوں کہ نفس کے 5 ہتھیار بیان کیے ہیں. ٹھیک ہے. آنکھ، کان، زبان، دل اور پیٹ. ٹھیک. آنکھ پر گفتگو کی کہ آنکھ کی حفاظت کیوں ضروری ہے، اس کو کتنا محدود رکھنا ہے اور کتنا غیر محدود. یوں ہی زبان، یوں ہی کان اور اسی طریقے سے دل. دل پر تفصیل سے کلام فرمایا. تفصیل سے کلام یہ فرمایا کہ دل کے اندر جو خرابی پیدا ہوتی ہے وہ 4 طرح کی ہوتی ہے. فرمایا 90 طریقے سے خرابی پیدا ہوتی ہے. صحیح. یا 90 سے بھی زائد ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. ان کو خلاصتاً 4 چیزوں میں بیان فرمایا. ٹھیک ہے. کہ انسان لمبی امیدیں باندھے، دوسری یہ کہ حسد کرے، تیسری یہ کہ جلد بازی کرے، چوتھی یہ کہ تکبر کرے. صحیح. تو دل جو چوتھی چیز تھی، نفس کے جو 5 ہتھیار تھے ان میں سے 4 چیزیں بیان ہو گئیں. ٹھیک ہے. اب ہے 5ویں چیز. ٹھیک ہے. وہ ہے پیٹ. اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ دیگر اعضاء کی طرح آنکھ کیا ہلاکتیں پیدا کر سکتی ہے، کان کیا ہلاکتیں پیدا کر سکتے ہیں، زبان کیا ہلاکتیں پیدا کر سکتی ہے، دل کیا ہلاکتیں پیدا کرتا ہے. ان تمام کی تفصیل بیان ہوئی. ٹھیک ہے. اب اسی طریقے سے انسانی جسم کا جو حصہ ہے پیٹ، یہ بھی کوئی جامد حصہ تو ہے نہیں. صحیح. کہ اس کے کوئی احساسات نہ ہو. احساسات کے اندر دل کے بعد یہ غالب عنصر ہے جو بندے کی پوری طبیعت پر ہیجان برپا کر دیتا ہے. صحیح. تو اس لیے اس کی اصلاح ضروری ہے، اور فرمایا کہ اس کی اصلاح اور حفاظت مشکل کام بھی ہے. ٹھیک ہے. مشکل کام بھی ہے. فرماتے ہیں کہ اگر تم صحیح اور با مقصد عبادت کا عزم اور ارادہ رکھتے ہو
تو پھر حرام غذا سے بچنا پڑے گا. صحیح. دوسری بات بیان کی کہ شبہ والی غذا سے بچنا پڑے گا. ٹھیک ہے. تیسری بات بیان کی کہ جو حاجت سے زائد ہو، جس کی ضرورت نہ ہو. جب حاجت سے زائد ہوتی ہے اسے فضول کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جو فضول غذا ہے اس سے بچنا پڑے گا. صحیح. اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو پیٹ کے ضمن میں گفتگو کر رہے ہیں وہ ان تین پہلوؤں سے کر رہے ہیں. یعنی حرام غذا سے اس کو بچایا جائے، اور جو قوی شبہ والی ہے، ٹھیک ہے، قوی شبہ موجود ہے، ہو سکتا ہے کہ حرام ہو سکتا ہے کہ حرام ہو، ٹھیک ہے، اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے. صحیح. تیسری چیز ہے فضول غذا سے بھی بچایا جائے. ٹھیک ہے. فرمایا کہ پہلے حرام کی تفصیل، حرام اور قوی شبہ والی. فرمایا کہ دوزخ اس کی تین وجہ ایسی ہیں کہ جن کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو حرام اور قوی شبہ والی چیز سے بچانا ضروری ہے. فرمایا اس لیے کہ دوزخ کی آگ سے اللہ تبارک و تعالی بندے کے جسم کو محفوظ رکھے. ٹھیک ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ ظلم کی وجہ سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں، یأکلون فی بطونہم نارا، تو وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں. استغفر اللہ، استغفر اللہ. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنم میں داخل فرمائے گا. ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جو گوشت حرام غذا سے تیار ہو اس کے لیے آگ ہی بہتر ہے. تو اس لیے بچنا ہے حرام سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جسم کو داخل نار نہ فرمائے. ٹھیک ٹھیک. دوسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ حرام اور شبہ کی غذا کھانے والا بارگاہ خداوندی میں مردود ہے، یعنی رد کر دیا جاتا ہے. صحیح. ایک بہت ہی پیارے اسلوب کے ساتھ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو پختہ فرمایا، یعنی اس بات کے لیے استدلال کیا. فرمایا کہ ایک شخص جنبی ہے جس پہ غسل واجب ہے، غسل واجب ہے، اور نماز کا وقت بھی نہیں ہے. صحیح. نماز میں ابھی 3-4 گھنٹے ہیں، تو اس کی جو یہ کیفیت ہے وہ مباح ہے. ٹھیک ہے. کوئی فوراً غسل کرنا واجب نہیں ہے. صحیح. لیکن اس شخص کی کیفیت اب چونکہ ایسی ہے کہ اس پر غسل کرنا واجب ہے، مطلب غسل ضروری ہو گیا ہے، اگرچہ کہ فوراً کرنا واجب نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ مسجد میں نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے. مسجد پاک ہے، صاف ہے، ستھری جگہ کا نام ہے، تو یہ حکمی ناپاکی میں ہے، یہ نہیں جا سکتا. صحیح. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے قرآن مجید فرقان حمید، ایک بے وضو آدمی نہیں چھو سکتا. صحیح. حالانکہ بے وضو آدمی میں تو کوئی نوسط نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام چھونے کے لیے وضو ضروری، مسجد میں داخل ہونے کے لیے غسل ہونا ضروری. صحیح. تو یہ کیسے ممکن ہے ایک شخص اپنے پیٹ میں حرام بھرے اور وہ مسجد میں نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو؟ صحیح. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اس کی دعا قبول کرے گا؟ ماشاءاللہ. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسے مقبول ہو سکتا ہے؟ فرمایا ایسا بندہ اللہ کی بارگاہ میں مردود ہے، ٹھیک ٹھیک. دھتکار دیا جاتا ہے. صحیح. پھر ارشاد فرمایا کہ حضرت یحییٰ بن معاذ زرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں الطاعۃ مخزونۃ من خزائن اللہ، کہ اطاعت جو ہے وہ اطاعت یعنی نیک بن جانا، شریعت پر عمل کرنا، یہ ایک چھپا ہوا خزانہ ہے. یعنی یہ جو توفیق ہے نیکی کی، یہ بھی تو ایک خزانہ ہے نا. صحیح. جسے نیکی کی توفیق ملی اسے خیر و برکات کی توفیق ملی، اس کی دنیا بھی سنور گئی، آخرت بھی سنور گئی. تو یہ خزانہ ہے. فرمایا یہ خزانہ بھی چھپا ہوا ہے، ایک تالے کے پیچھے بند ہے. مفتاحھا الدعا، اس کی چابی دعا ہے. ٹھیک ہے. اب چابی جس چیز کو کہتے ہیں وہ
लोहे की किसी सीख का नाम नहीं है, किसी सलाई का नाम नहीं है, ٹھیک ہے, बल्कि चाबी के अंदर मुख्तलिफ जो है वो دندانے ہوتے ہیں. दंदाने होते हैं. तो उसके जो दंदाने हैं अगर वो होंगे तो चाबी बनेगी, वरना ठीक है. चाबी तो है लेकिन उस ताले की नहीं है. صحیح, तो फरमाया उस चाबी के जो दंदाने हैं वो है हलाल. سبحان اللہ. जो माले हलाल है वो उस चाबी के दंदाने हैं. ٹھیک ٹھیک. फरमाया कि ये कैसे हो सकता है कि चाबी के दंदाने ना और ताला खुल जाए. بے شک तो उस ताले को अगर खोलना है तो चाबी भी होनी चाहिए और दंदाने भी دندانے होने بھی ہونے चाहिए. چاہیے, محض لوہا نہیں چاہیے. नहीं, ٹھیک ہے, जब ये चाबी मिल जाएगी तो फिर जो इताअत है वो भी मिल जाएगी. ٹھیک ہے. तीसरी वजह इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने बयान फरमाई, जो लोग हराम खाते हैं उसकी नौसत ये बयान फरमाई कि हराम खाने वाला शख्स नेक कामों से महरूम हो जाता है. استغفر اللہ استغفر اللہ. अगर इत्तिफाकन कार खैर कर भी ले तो इंदल्लाह मकबूल नहीं होता, रद्द कर दिया जाता है. استغفر اللہ. तो फरमाया कि ऐसा शख्स नेक काम में भी जो वक्त सर्व कर रहा है वो इसके काम ही नहीं आया. फिर एक रिवायत से इस्तदलाल किया कि नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कम मिन काइमिन लैसा लहू मिन क़ियामिही इल्ला सहरु. बहुत सारे लोग सारी सारी रात नमाज़ें पढ़ेंगे लेकिन सिवाय जागने के कुछ हाथ नहीं आएगा. یہ حالانکہ اس عبادت کی شرائط فرائض سب پورا کر رہے ہیں لیکن قبول نہیں. مقبول ہی نہیں. ٹھیک ہے. کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع والظمأ. بہت سارے روزہ رکھنے والے روزہ رکھیں گے لیکن بھوک اور پیاس کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا. صحیح. عبادت کہتے ہیں تعظیم معبود کو, صحیح. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعلیٰ درجے پر جا کے جو تعظیم کی جائے وہ عبادت کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں, صحیح, یہ بھی تعظیم ہے. تسبیح پڑھنا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی کا اظہار ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے تعظیم لسانی یا تعظیم صحیح. قلبی. ٹھیک ہے. نماز پڑھنا ہے, یہ ہے تعظیم جسمانی. صحیح. بندہ رکوع کر کے, سجدہ کر کے, قیام کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب ایک شخص تعظیم والا کام تو کرے صحیح. لیکن اس کے وجود کے اندر حرام بھرا ہو تو اس کی تعظیم جو ہے وہ کس طریقے سے تعظیم کہلا سکتی ہے؟ صحیح. صحیح. تو اس نے جو اس کی جو روح ہے اس کے تو خلاف کام کیا ہے, ٹھیک ہے. روح پر تو عمل ہی نہیں کیا. صحیح. اس وجہ سے جو ہے عبادات جب ایسی حالت میں کی جائیں کہ پیٹ میں حرام بھرا ہو تو وہ مقبول کیسے ہوں گی؟ ٹھیک ہے. اس بات کی طرف امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ توجہ دلا رہے ہیں. ماشاءاللہ. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات تو بیان فرمائی کہ حرام باتیں جس میں پائی جاتی ہیں اس سے بچنا ضروری ہے, یعنی حرام غذا سے بچنا ضروری ہے, ٹھیک. مال حرام سے بچنا ضروری ہے. اس کی 3 وجوہات بیان فرمائی. ٹھیک ہے. اب مال تو حلال ہے. چلو یہ جو آپ نے 3 وجوہات بیان کی, یہ مال حرام کی ہیں, شبے والی کی بھی کہلائیں گے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شبے کو لاحق کیا ہے لیکن یہ وہاں ہوگا جب کبھی شبہ ہو. ٹھیک ہے. کبھی شبہ ہو. ٹھیک ہے. جیسے کہ غیر مسلم ممالک میں آج بھی گوشت کے معاملے میں ایسے درجے کا شبہ ہے کہ لوگ خیال نہیں رکھتے, حالانکہ ان پر گوشت کے معاملے میں جو بھی شبہ ہے فرض ہے اس کا خیال رکھنا. صحیح. کہ گوشت کے اندر اصل حرمت ہے. ٹھیک ہے. نہ صرف یہ کہ فقہ حنفی کے اندر یہ قاعدہ ہے اور اصول ہے, فقہ شوافی کے اندر بھی یہی اصول ہے کہ اصل اس کے اندر حرام ہونا ہے, بقیہ اشیاء میں اصل حلال ہونا ہے. حلال ہونا ہے, حرام ہونا ہے گوشت کے اندر اصل. اور جب تک اس کی حلت کا یقین نہ ہو, شبہ برقرار ہے اور حلت ہی نہیں ہے وہاں تو پھر ٹھیک ہے. لیکن لوگ کھا رہے ہوتے ہیں, بے دھڑک کھا رہے ہوتے ہیں, کوئی تحقیق نہیں کر رہے ہوتے. مسلم ممالک کے اندر تحقیق واجب نہیں ہے. صحیح. مطلب مسلم ممالک کے اندر سے مراد یہ ہے کہ جہاں گلی محلے میں کٹتا ہو. ٹھیک ہے. بعض مسلم ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پھر بھی شبہ موجود ہے صحیح. کہ ان کا گوشت آتا ہی باہر سے ہے, ٹھیک ہے. گلی محلوں میں نہیں کٹ رہا ہوتا, صحیح. کہ یقین اور غیر مسلم ممالک سے جزم حاصل ہو جائے, ایسی ٹھیک ہے. صورت نہیں ہوتی.
تو وہاں تحقیق کی جائے گی، لازمی ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب وہ غذا کے جو حلال ہے، حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے، حلال ہے، تو اب بات چلی تھی انسانی جسم کا جو ایک عضو ہے پیٹ، اس کی اصلاح کی اور اسے جو ہے وہ درست رکھنے کی اور اس کو خرابیوں اور فساد سے بچانے کی۔ صحیح، تو اب ایک تو پہلو یہ تھا کہ پیٹ میں کوئی حرام مال داخل کرے، اس کی نوست بیان کر دی گئی۔ صحیح، اب یہ ہے کہ بندہ اپنے پیٹ کو ایسی خرابیوں سے بھی بچائے جو مال حرام کے علاوہ ہوں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پیٹ میں غذا جاری وہ ہے حلال، صحیح، لیکن وہ ضرورت سے زائد ہے، صحیح، وہ جتنی کفایت کر سکتی ہے اس سے زائد ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے اپنے آپ کو بچانا کیوں ضروری ہے؟ تو 10 ایسی وجوہات بیان کی ہیں کہ جو کہ ہر وجہ ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ فرمایا حلال طعام زیادہ کھانے سے، طعام حلال ہے، زیادہ کھانے سے قساوت قلبی پیدا ہوتی ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، نور زائل ہو جاتا ہے۔ پھر ایک روایت لکھی کہ اپنے دل کو کثرت طعام سے مردہ نہ کرو، جس طرح، مطلب روایت کے الفاظ کہ جس طرح ایک زمین میں زیادہ پانی دے دیا جائے تو وہ فصل کو جلا دیتا ہے، صحیح، اسی طریقے سے اگر پیٹ میں زیادہ کھانا ڈال دیا جائے تو یہ بندے کے دل کو خراب کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دل کی خرابی یعنی روحانی طور پر، جی روحانی طور پر، جسمانی تو ہوتی ہے، جسمانی طور پر بھی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب معاملہ پیٹ کا اور دل کو کیا تکلیف پہنچی، صحیح، مطلب کیا تکلیف پہنچی؟ ٹھیک ہے، ایک ڈاکٹر ایک ظاہری تکلیف تو پہنچ رہی ہے جی، کولیسٹرول ہوگا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، باطنی تکلیف کیا پہنچی؟ ٹھیک ہے، تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بعض صالحین، اس روایت کی تشریح کے تحت بعض صالحین کی تشریح بیان کی۔ ٹھیک ہے، لیکن صالحین بھی کتنے عمدہ لوگ تھے ماشاء اللہ، کہ وہ قرآن اور حدیث سے اپنی جناب راہ پکڑتے تھے سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، قرآن و حدیث کا مطلب کیا ہے یہ واضح کرتے تھے ماشاء اللہ، اور اس کی مراد کو سمجھتے تھے، اس کے فہم کو سمجھتے تھے۔ فرمایا کہ پیٹ جو ہے معدے کا نام ہے، ٹھیک، اور معدہ انسانی دل کے نیچے ایک عضو ہے ٹھیک ہے، اور ایک گلائی میں مشتمل عضو ہے، تو گویا کہ معدہ ایک ابلتی ہوئی ہنڈیا کی مانند ہے، صحیح، اور ہنڈیا سے کم نہیں ہے ویسے، انسان جو بھی کھاتا ہے وہ ہضم کر دیتا گلا ہے، دیتا ہے اس کو، بالکل گلا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو فرمایا کہ جب اس سے زیادہ مصروف رکھو گے تو پھر اس کی جو تپش ہے وہ دل تک پہنچے گی، ٹھیک ہے، تو دل متاثر ہوگا، ہر وقت جب یہ ابلے گی تو اس کی گرمائش زیادہ ہوگی، دل تک پہنچے گی۔ ٹھیک ہے، اب یہ نقطہ طبی ہے یا روحانی ہے یہ مجھ پہ واضح نہیں ہے، ٹھیک ہے، بہرحال ایک اس روایت کی ایک تطبیق بیان کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ زیادہ تر یہ نقطے کی جو وہ ہے وہ طبیعت کی جو وہ ہوتی ہے کیفیت، اس کی طرف اشارہ ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، دوسری آفت یہ بیان کی کہ زیادہ کھانے سے اعضاء میں فتنہ پیدا ہوتا ہے ٹھیک، اور فساد برپا کرنے، بےہودہ کاموں کی رغبت پیدا ہوتی ہے، تو آنکھوں میں بد نظری کی خواہش پیدا ہوتی ہے، کان بری باتیں سننے کے مشتاق ہوتے ہیں، زبان بےہودگی پر آمادہ ہوتی ہے، شرمگاہ شہوت رانی کا تقاضا کرتی ہے۔ اس کے برعکس اگر انسان بھوک کو باقی رکھے تو پھر یہ اعضاء کچھ پرسکون رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان اعضاء کو پرسکون رکھنے کا ایک اچھا نسخہ ہے۔ لیکن اس وقت پھر وہ بھوک کی سوچتی ہے اور کچھ نہیں سوچتا، مطلب بھوک سے مراد یہ نہیں کہ انسان پورا ہی بھوکا رہے گا، ٹھیک ہے، مطلب ڈٹ کر نہ کھائے، صحیح، جو مطلب کہ مصنون طریقہ ہے، ایک حصہ غذا، ایک حصہ پانی اور ایک حصہ ہوا، ٹھیک ہے، بھوک کچھ باقی رکھے۔ تیسری آفت یہ بیان کی کہ ضرورت سے زیادہ کھانے پر علم اور فہم میں کمی واقع ہوتی ہے۔ صحیح،
فرمایا کہ ڈٹ کر کھانے سے دانائی اور زیر کی ختم ہو جاتی ہے. تو اس بنا پر فہم میں کمی پیدا ہو جاتی ہے. فہم میں کمی پیدا ہوتی ہے تو علم میں کمی پیدا ہوتی ہے. چوتھی آفت یہ بیان کی کہ پیٹ بھر کر کھانے سے عبادت میں کمی واقع ہوتی ہے، کیونکہ جب انسان پیٹ بھر کر ڈٹ کر کھا لیتا ہے تو طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. سستی آنکھوں میں نیند بھر آتی ہے، اعضاء سست پڑ جاتے ہیں، اور پھر کوشش کے باوجود کوئی کام انسان نہیں کر پاتا. تو فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت یحییٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے شیطان کو دیکھا کہ اس نے بہت سارے جال اٹھائے ہوئے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو ابلیس نے جواب دیا کہ یہ شہوات کے جال ہیں جن سے میں بنی آدم کا شکار کرتا ہوں. ٹھیک ہے. آپ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا مجھے پھانسنے کے لیے بھی کوئی جال ہے؟ تو کہا کہ نہیں. صرف ایک رات آپ نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا تو میں نے اس رات آپ پر نماز کو بھاری کر دیا تھا. صحیح. تو یہ سن کر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم آئندہ میں کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھاؤں گا. اللہ اکبر. تو ابلیس نے کہا کہ اچھا آئندہ میں بھی کسی کو یہ بات نہیں بتاؤں گا. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اس ہستی کا حال ہے کہ جس نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ پیٹ بھر کر کھانا کھایا. اللہ اکبر. اللہ. تو بقیہ لوگوں کو کیا حال ہوگا؟ اللہ اکبر. پانچویں آفت یہ بیان کی کہ پیٹ بھر کر کھانے سے عبادت کی حلاوت ختم ہو جاتی ہے، مٹھاس چلی جاتی ہے. عبادت کی جو روح ہے نا، روح ایک دل لگنا اور اس سے لذت محسوس ہونا، لطف آنا، وہ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک. پھر کچھ اقوال بھی ذکر فرمائے ہیں یہاں پر. چھٹی چیز یہ بیان کی کہ خوب پیٹ بھر کر کھانے کی جس کو عادت پڑ جائے تو پھر کھانے کی جو محبت ہے وہ ایسی غالب ہوتی ہے کہ پھر حرام سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے. صحیح. مطلب ہاتھ نہیں کھینچ پاتا. قبیلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کو دیکھا کئی مرتبہ آپ نے لوگوں کے ہاتھ رکوائے. ٹھیک. کہ یہ جو کھانا تم کھا رہے ہو یہ کہاں سے آیا؟ ٹھیک. کھانا موجود ہے، کھانے لگے، لیکن ہاتھ بڑھنا شروع ہوئے، روک دیا. ماشاءاللہ. کیا آپ نے تحقیق کی یہ کہاں سے آیا؟ صحیح. تو یہ ایک تربیت کا حصہ تھا. ٹھیک ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ جس کا ذہن ہوتا ہے نا اور کھانا ہی اس کا مطمع نظر اور زندگی کی سب سے جو نا عظیم ترین مراد نہیں ہوتی تو وہ تو یہ خیالات اور احساسات رکھے گا. ٹھیک ہے. اور جو صبح سے شام تک کھانے کا فکر ہے تو وہ اس کا ہاتھ کہاں رکے گا؟ تو وہ تو کھا کے پھر پوچھے گا یہ کہاں سے آیا تھا. تو بہرحال کم کھانے کی ایک جو فضیلت ملتی ہے بندے کو وہ یہ ملتی ہے کہ وہ حرام میں پڑنے کے امکانات اس کے کم ہوتے ہیں. یہ جو آپ نے فرمایا اور اس کی عملی مظاہرے ہم نے مینا شریف میں دیکھے. وہاں مختلف خیمے ہوتے ہیں اور مختلف پیکیجز ہوتے ہیں. کسی پیکیج میں اچھا کھانا ہوتا ہے، کسی میں ہلکا ہوتا ہے. تو آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ہلکے پیکیج والے وہ جا کر دوسروں کا کھانا کھا رہے ہیں. اب ان کو اجازت ہے نہیں ہے، یہ سارے معاملات جو ہے تو اس طرح اب کھانے کی عادت پڑی ہوئی ہے، احرام کی حالت ہے. آپ نے مینا شریف یاد دلا دیا. ماشاءاللہ. میں نے کھڑے ہو کے لوگوں کو بریف کیا. صحیح. کہ یہاں پہ بوتلوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، فروٹ کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. صحیح. یہ ہمارے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ہم ان کے مالک نہیں ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہمارے لیے مباح ہے. ہم نے جتنا کھایا سو کھا لیا. ہم اسے لے جا نہیں سکتے. ٹھیک ہے. لیکن جب ہوٹل پہنچے تو لوگوں کے بیگوں سے جناب بوتلیں نکل رہی ہیں کولڈ ڈرنک کی اور دیگر آئٹم نکل رہے ہیں. تو ایک ہرس جب ہوتی ہے نا کھانا اور چھوٹ جائے، میں اور اس لذت سے محروم رہ جاؤں، تو پھر وہ سمجھانے کے باوجود حرم مکہ میں اور ابھی حج کر کے آئے ہیں 2 دن ہوئے، یہ نصرت ہوتی ہے. پھر یہ کیفیت ہوتی ہے. 7ویں آفت یہ ہوتی ہے کہ جب کھانا ضرورت کے بجائے شوق بن جائے
مطلب کچھ لوگوں ایک ٹرینڈ چلا ہے کہ کھانے کو شوق بنا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کھانا ضرورت کے بجائے شوق بن جائے تو پھر بندہ کھانے میں رہے گا. اب ہماری جو خواتین ہیں گھروں میں، وہ نماز کے لیے پورا جو دن ہے شاید بمشکل 45 منٹ صرف کرتی ہوں. ٹھیک ہے. پورے دن 5 نمازوں میں ٹوٹل یہ بمشکل 45 منٹ صرف کرتی ان کو ہوں. کہیں جانا بھی نہیں چل کر، گھر میں ہی پڑھنی ہے. لیکن کھانے میں وہ پتہ نہیں کتنا ٹائم صرف کرتی گھنٹوں ہوں. لگتے ہیں. تو جب ایک چیز ضرورت سے بڑھ کر شوق میں آ جائے تو پھر انسان کا جو وقت ہے وہ اس میں برباد ہوگا. ٹھیک ہے. قیمتی وقت جو ہے اس میں ضائع رہے گا. تو اس ضرورت کو ضرورت ہی رکھا جائے. ٹھیک ہے. 8ویں چیز یہ بیان فرمائی کہ آخرت میں حساب و کتاب کی ہولناکیوں اور سکرات کی موت کی شدت بھی بسا اوقات پیٹ بھر کر کھانا بن جاتا ہے. ٹھیک. یعنی آخرت کی شدت اور سکرات کی شدت اور آخرت کی ہولناکیاں بھی اس کی جو ہے وہ ایک بلا قرار پاتی ہیں، یعنی ایک نحوست قرار پاتی ہیں. اس کی ایک نحوست یہ ہوتی ہے کہ اسے یہ تکلیف اور شدائد ملیں گی. اب اس کی کیا حقیقت ہے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. حالانکہ بظاہر تو پیٹ بھر کر کھانا مباح، مطلب اس درجے مختلف، ایک درجہ مباح کا ہے، ایک درجہ وہ جو گناہ کا ہے کہ اتنا پیٹ بھر کر کھائے کہ نقصان پہنچنے کا یقین ہو، اور ایک مکروہ کا ہے کہ اتنا پیٹ بھر کر کھائے کہ نقصان کا اندیشہ ہو. ٹھیک ہے. 9ویں آفت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے بیان فرمائی کہ اس سے آخرت کے ثواب میں کمی واقع ہوتی ہے. صحیح. ان الفاظوں کی تشریح یوں کی جا سکتی ہے کہ اس سے آخرت میں جو اجر و ثواب ملتا ہے، مثال کے طور پر جو انعامات ملتے ہیں، ان انعامات میں کمی واقع ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ یوں کمی واقع ہوتی ہے کہ انسان اگر دنیا میں زیادہ نیکیاں کرتا تو آخرت میں زیادہ اسے انعامات ملتے، ٹھیک ہے، زیادہ اکرامات ملتے. لیکن اس نے اپنے آپ پر جو ہے نا وہ طبیعت کو بوجھل بنا دیا، نماز میں وقت نہیں آیا، عبادت کم کی، ذکر کرنے کا دل نہیں چاہ رہا، نوافل پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، تو عبادات کم سے کم ہوئی ہیں اس کی. ٹھیک ہے. تو آخرت میں ملنے والے جو انعامات تھے وہ بھی کم ہوں گے پھر. صحیح. 10ویں بات یہ بیان فرمائی کہ ضرورت سے زیادہ کھانے پر انسان جو غذا کا ادب ہے اس کے ترک کا بھی مرتکب قرار پاتا ہے بسا اوقات. صحیح. ہم شادیوں میں دیکھتے ہیں بس ڈھکنا کھلنے کی دیر ہوتی ہے کہ بس جی کھانا لینا ہے، اب وہ نیچے گر رہا ہے، وہ ٹیبلوں پہ گر رہا ہے، وہ اتنا بھر لیا کہ بعد میں وہ سارا ضائع. تو یوں جو کھانے کا ادب ہے، اس کی جو تقریم ہے اور اس کا جو احساس ہے وہ انسان پہ خاطر میں نہیں لاتا. تو یہ 10 آفتیں بیان کی ہیں جو اس مرحلے کی ہیں کہ جب کھانا حلال ہو. اس کے باوجود بھی یہ آفتیں آتی ہیں، اور اس میں بھی جو ہے وہ انسان کو اپنے آپ کو اعتدال میں رکھنا ضروری ہے. تو یہ پانچواں پہلو تھا کہ پیٹ کے اندر کیا اور کس طرح خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور انسان اس کو جو ہے وہ کس طریقے سے اعتدال میں رکھے اور کس طریقے سے نفس کے اس ہتھیار کو ایک دائرے میں رکھ کے آخرت کی زندگی بہتر بنانے میں کامیاب ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ سنا اس کو یاد رکھنے، اس کو سمجھنے، اس کا بار بار مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بری باتیں، رذائل جو بیان کیے کہ ان سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. ہم سب کو عبادت کا شوق، جذبہ عطا فرمائے. عبادت کی راہ میں آنے والی رکاوٹوں کو اللہ تعالی ہم سب سے دور فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا
تیار